बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में एक तो ये है कि अलीमा ख़ान का घेरा तंग हो गया और मामला सिर्फ 9 मई का नहीं है। उनके जो 2 बेटे गिरफ़्तार हुए हैं, मामला 9 मई से कहीं आगे का है। और इमरान ख़ान पर एक तशवीशनाक बीमारी ब्लैक बाइल का हमला हुआ है, इसकी तस्दीक हुई है PTI के ज़राए से। अगरचे बहुत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसे संजीदगी से ज़ेर इलाज लाना पड़ता है, वरना फिर क्या होता है वो भी मैं अर्ज़ करूँगा। और तीसरा मौजू हमारा ये है कि नए सूबों के क़याम का शोशा क्यों छोड़ा गया और ये बात अवामी तवज्जो हासिल क्यों नहीं कर सकी और उसमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस पर हम मुअत्तद तरीके से गुफ्तगू करेंगे। तो सरफ़हरिस्त अलीमा ख़ान के 2 साहबजादे गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। उन पर बज़ाहिर तो इल्ज़ाम 9 मई का है। उनमें से जो एक शाहरेज़ ख़ान है, उनके बारे में तो कहा गया है कि वो 9 मई में मुलबस नहीं थे, उस रोज़ कहीं गए हुए थे गिलगित वगैरह में। लेकिन अगर गिलगित ना भी गए हों तब भी वो 9 मई के जुलूसों में शरीक नहीं थे, किसी भी जुलूस में शरीक नहीं थे, इसी तरह की रिपोर्टें मिल रही हैं। लेकिन इनको और उनके दूसरे भाई को जो गिरफ़्तार किया गया है उसकी वजह सिर्फ 9 मई नहीं है, बल्कि भारत के मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए लाइन देने के इल्ज़ामात हैं। कोई समद खान साहब हैं, उनको ये हदायत दिया करते थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बात करनी है, और वो फिर इंडियन चैनल्स पर बैठकर वो साहिब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा किया करते थे जो सिर्फ भारतीय लॉबी ही कर सकती है, कोई पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता। एक तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम है और ज़ाहिर है अब आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। और कहा यह जा रहा है कि इन मामलात में अलीमा ख़ान भी मुलव्वस थी। अलीमा ख़ान तवील अरसे से गैर मुतात गुफ्तगू कर रही हैं और फ़ौज पर कई मरतबा ऐसे हमले कर चुकी हैं कि किसी और ख़ातून ने किए होते तो गिरफ़्तार हो जाती, लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया और कोई एक्शन इनके ख़िलाफ़ इस तरह का नहीं लिया गया। बाकायदा शरपसंदी पर भी ये आमादा नज़र आती है। कई मरतबा इन्होंने वहाँ दंगा फसाद करने की भी कोशिश की, लेकिन उस पर रियासती इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब ये जो मामला आया है, इसके पेश नज़र ये पेशगोई की जा रही है कि अलीमा ख़ान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये मैं कोई पक्की खबर नहीं दे रहा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार करने का सोच लिया गया है या सोचा जा रहा है, क्योंकि ये जो मामला भारतीय बयानिए को आगे बढ़ाने का है ये तशवीशनाक है और इसको हुकूमत या रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि PTI का जो गोलगोपारा ब्रिगेड है वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रियासत इमरान ख़ान के भांजों से डर गई, रियासत अलीमा ख़ान से डर गई, रियासत पता नहीं कौन सी औरत से डर गई, कौन से बच्चों से डर गई, क्योंकि वो गिरफ़्तारियाँ कर रही है। अगर ये रियासत के डरने का सबूत है तो फिर तो कच्चे के डाकू भी ये कह सकते हैं कि रियासत कच्चे के डाकुओं से हमसे डर गई है और हमारी गिरफ़्तारियाँ कर रही है। भाई जो जुर्म करेगा वो गिरफ़्तार तो होगा। और PTI मसलसल पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, रियासती मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है, बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है और मसलसल इसके सबूत दिए चली जा रही है। तो क्या ये गिरफ़्तारियाँ नहीं होनी चाहिए? फिर तो ये गिरफ़्तारियाँ होंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मशहूर सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, कल उनको भी इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया। सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी कोई भी हुकूमत करे काबिल मज़म्मत है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी PTI का वर्कर बनकर बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करे, जिस तरह के खालिद जमील साहब एक तवील अरसे से गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ PTI का स्टांच वर्कर बनकर, तो क्या फिर भी उसकी गिरफ़्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार पाएगी? ये फ़ैसला आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रोपेगेंडे का दौर है, जो भी सहाफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता हुआ पकड़ा जाता है, यहाँ एक गुल मचा दिया जाता है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया। मसलन वो एक सहाफ़ी जिसने आज़ाद कश्मीर के जब हड़ताल हुई थी, मुजाहरे हुए थे, तो ये खबर चलाई थी कि पता नहीं कितने लोग फ़ौज की फायरिंग से मर गए हैं और फ़ौज के ट्रक गश्त कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसने झूठ बोला था। ज़ाहिर है ये अफवाह अगर यकीन कर ली जाती तो फसादात हंगामे फसादात में बदल जाते और पता नहीं कितने लोग मरते। तो उसको जब गिरफ़्तार किया गया तो उससे भी ज़मीर का कैदी करार दिया गया। ये रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोगों का घेरा वो ज़्यादा तंग नहीं कर सकती। उस सहाफ़ी को भी छोड़ना पड़ा, पता नहीं उसका क्या नाम था, वो कोई मजहूल सा शायर भी था, नशई किस्म का नौजवान है।
تو اس کو ضمیر کا قیدی بنا کر پیش کیا گیا اور ریاست کوئی جوابی موقف پیش نہیں کر سکی، تو یہ ریاست کی کمزوری ہے۔ تو یہ علیمہ خان کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا ٹیڑھی کھیر بن گیا ہے اور اب علیمہ خان کے لیے مشکلات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا موضوع عمران خان کی بیماری ہے۔ عمران خان کی بیماری کے بارے میں کئی رپورٹیں آتی رہی ہیں، اکثر جھوٹی اور کچھ سچی بھی۔ سچی جزوی طور پر بھی یہ کہ وزن کم ہو رہا ہے یا معدے کا مسئلہ ہے، اور خود عمران خان نے اپنے ایک وکیل کو بتایا جو پچھلے ہفتے ان سے ملا کہ مجھے قبض کی شدید شکایت ہو گئی تھی اور مجھے وہ کوئی قرص ملجن طبی یونانی کی دوا ہے وہ کھانا پڑی، اس کے بعد طبیعت بہتر ہوئی۔ تو اس طرح کی بیماریاں، کان میں کچھ بیماری تھی، دانتوں میں کچھ بیماریاں تھیں، لیکن اب ایک بیماری جسے پی ٹی آئی والے چھپا رہے تھے، اب خود پی ٹی آئی کے حلقوں سے اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان پر بلیک بائل کا اٹیک ہوا ہے۔ اسے اردو میں سوداوی خلد کا حملہ کہتے ہیں، اور یہ جو اس کے نتیجے میں آدمی میلنکولک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو آدمی اپنے خبط میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو روحانی مرشد ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، یہ بھی بلیک بائل کے مریض تھے۔ سوداوی خلد کا ان پر بہت غلبہ تھا اور اس کے پیش نظر یہ بھی میلنکولک ہو گئے تھے اور ان کو فرشتے نظر آتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو شاید وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوتے اور نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے، بلکہ مرزا صاحب کی اپنی کتابوں سے ملتا ہے کہ وہ اس بلیک بائل کا علاج برانڈی سے کرتے تھے، لیکن برانڈی سے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو مرزا صاحب ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ آخر دم تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ علیمہ خان نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ عمران خان، یعنی ظاہر ان کے پاس ذرائع ہوں گے، جو وکیل ملنے جاتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کچھ ذرائع علیمہ خان کے پاس ہیں، جیل کے عملے کے ہوں گے، کچھ اور ذرائع نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا ذرائع ہوں گے، لیکن ان کے پاس ذرائع ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ذہنی صحت پر اثر پڑا ہے اور وہ خود کلامی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ اطلاع ہے کہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ یہ خبر ملتی جلتی ایک خبر 1 سال پہلے بھی آئی تھی، اور اس وقت جیل کے عملے نے بتایا تھا کہ خان صاحب دیوار کی طرف رخ کر کے پوری تقریر کرتے ہیں، اور اس وقت اس کی تشریح کچھ لوگوں نے یہ کی تھی کہ وہ شاید خالی وقت ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں تقریر کر کے، یا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جلد رہا ہو جاؤں گا تو میں نے کیا تقریریں کرنی ہیں، ان کی ریہرسل کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں میں وہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری اس کا پریلاگ تھی، اس کا دیباچہ تھی، یعنی اس کے آغاز کی علامت تھی کہ وہ تقریریں کرتے تھے۔ اب وہ بیٹھے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر اپنے آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، خود ہی کچھ سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تشویشناک ذہنی بیماری ہے۔ تشویشناک اس لیے ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو مریض اس سٹیج پر بھی جا سکتا ہے جہاں اسے پھر پاگل کا خطاب ملتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اردو میں ایک لفظ ہے سودائی، جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے شدائی۔ شدائی اصل میں سودائی کا ایک بگڑا ہوا لہجہ ہے، ایک تلفظ ہے، بگڑا ہوا تلفظ ہے۔ تو سودائی مریض کو کہتے ہیں جسے کوئی ایک چیز کا جنون ہو جائے، اور یہ مرض اسی لیے بڑھتا ہے اگر علاج نہ کیا جائے۔ اور اس کا پرانے زمانے کے حکیم علاج کرتے تھے موصل دے کر اور اپنی نگرانی میں رکھ کر۔ پتہ نہیں عمران خان کے علاج کے بارے میں حکومت کو کوئی پرواہ ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے ان کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جیل سے ہی نبوت کا دعویٰ کر دے۔ ویسے آپ غور کریں کہ اس نے جو تقریباً نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں، اس کا تعلق سازش سے بھی ہو سکتا ہے، ایجنڈے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس بلیک بائل مرض سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ کانوں کی بیماری ہے، دانتوں کی بیماری ہے، معدے کی بیماری ہے۔ معدے کی بیماری تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے، لیکن وہ دیسی مٹن، بکرا، مرغا، دیسی مرغا، اس طرح کی چیزوں کے علاوہ بادام، کاجو، اس کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہے، صرف ہیوی قسم کی چیزیں جو میدا ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مرغا کا گوشت جو ہے وہ ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں کہ یہ زود ہضم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ زود ہضم گوشت ہفتے میں 7 دن کھایا جائے یا مٹن ہفتے میں 7 دن کھایا جائے تو پھر میدا اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اب ان کو قبض کا جو مرض ہے، جو ابھی معمولی ہے، حب ملجن یا قرص ملجن سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اس کا علاج ان گولیوں سے نہیں ہوگا، یہ گولیاں بھی بے اثر ہو جائیں گی۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ پاکستان میں 32 صوبے ہونے چاہیے، ہر ڈویژن کو ایک
صوبہ بنا دیا جائے، اور منطق اس کے پیچھے یہ دی گئی کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے عوام کے مسائل اتنے زیادہ حل ہوں گے، اتنی زیادہ خوشحالی آئے گی۔ تو پھر 32 صوبے کیوں؟ پاکستان کے ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل کو صوبہ بنا دیا جائے۔ 2000 تحصیلیں ہوں گی پاکستان میں، 2000 صوبے بن جائیں، 2000 وزرائے اعلیٰ، 2000 گورنر، 2000 اسپیکر، 2000 صوبائی اسمبلیاں، تو پاکستان کی خوشحالی کے کیا کہنے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ایسا شوشہ ہے جس کا نتیجہ سوائے انتشار کے اور نہیں نکل سکتا، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی ان پر جو انٹیوشن نازل ہوتی تھی اس کو انہوں نے فوج کے سر تھوپ دیا بالواسطہ طریقے سے، تو اسی طرح یہ تاثر دیا گیا کہ اس تجویز کے پیچھے بھی فوج ہے۔ کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ اتنے احمقانہ منصوبے کے پیچھے فوج ہو سکتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس پلیٹ فارم پر آیا ہے یہ نظریہ اور کون لوگ ہیں اسے بڑھا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دبئی میں مفرور ٹائکون، پراپرٹی ٹائکون جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے نیاز مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی شرارت ہو۔ صوبوں کی تقسیم آسان کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حقائق ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے حقائق ہوتے ہیں جو ان حقائق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سندھ صوبے کی مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے، سندھیوں کی اکثریت ہے، مہاجر ان سے کم ہیں لیکن اتنے کم نہیں ہیں، وہ بھی 2-2.5 کروڑ ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد کو آپ اقلیت نہیں کہہ سکتے۔ تو ہر لحاظ سے سندھ 2 لسانی صوبہ ہے۔ انڈیا میں جتنے بھی 2 لسانی صوبے تھے، مشرقی پنجاب تھا، تلنگانہ تھا، ان سب کو انڈیا نے تقسیم کر دیا۔ لیکن پاکستان میں جو اس حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی تقسیم اتنے بڑے مسائل اور بحران کو جنم دے گی کہ ریاست کے لیے اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ تجویز بڑی غلط ہے۔ ہاں، بلوچستان میں تقسیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بلوچستان پہلے بھی 2 تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بنا تو 2 بلوچستان تھے، ایک وہ برٹش بلوچستان جو پاکستان کے حصے میں آیا، دوسری ریاستوں پنجاب، سندھ، بنگال سمیت، اور ایک بلوچستان جو آزاد ملک تھا جس کے ساتھ پھر قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مذاکرات کیے اور وہ خوش دلی سے پاکستان کے اندر شامل ہوئے۔ تو یہ 2 بلوچستان پہلے بھی تھے۔ اگر بلوچستان دوبارہ 2 صوبوں میں بٹ جائے تو میرے خیال ہے وہاں کوئی اتنا بڑا بحران نہیں ہوگا، لیکن سندھ کو تقسیم کرنا اتنا آسان نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔